اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ہم نے پچھلی آیات میں پڑھا افرأیتم ما تمنون، بھلا وہ جو تم ڈالتے ہو، جو تم نطفہ منی ڈالتے ہو، کیا اس سے ہم پیدا کرنے والے ہیں یا تم پیدا کرنے والے ہیں؟ یہ ایک سوال رکھا گیا تھا۔ بل انت یا رب، اے رب تو ہی ہے جو یہ سب کچھ کرنے والا ہے۔ جس طرح ہم اپنی پیدائش پہ قادر نہیں ہیں، کیا ہمیں کوئی اختیار ہے کہ ہم اس ایرا میں، اس دور میں پیدا ہو جاتے، یا ہمیں کوئی اختیار ہے کہ ہم اس گھر میں پیدا ہو جاتے؟ ہمیں کوئی اختیار نہیں ہے۔ یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا جو ہے وہ نظام ہے کہ اس نے ہمارے لیے جو گھڑی رکھی وہی گھڑی میں ہم اس دنیا میں آئے۔ تو جس طرح اس کے اوپر ہمارا اختیار نہیں ہے، اسی طرح جو ہے وہ یہاں سے جانے کے اوپر بھی ہمارا اختیار نہیں ہے۔ اب اس جانے کے اوپر جو اختیار ہے، اس درمیان میں جو وقت ہے، یہ وقت ہمارے لیے آزمائش کا وقت ہے۔ یہ وقت ہے جس میں اختیار دے کے ہمیں بھیجا گیا ہے کہ اگر تم نے میری کہی بات مان لی تو میں تمہارے لیے جنتیں جو ہے وہ تیار کر کے رکھوں گا، اور اگر تم نے جو ہے وہ میری بات نہیں مانی تو تم جہنم کا ایندھن بنو گے۔ اب انسان جب دنیا میں آ جاتا ہے، کیا ہوتا ہے اس وقت؟ کچھ بھی نہیں، ایک حقیر پانی کی بوند سے جو ہے وہ اس کی پیدائش ہوتی ہے۔ جب اس کی پیدائش ہو جاتی ہے، پھر وہ جیسے ہی سر اٹھاتا ہے تو پھر اس کے بعد جو ہے وہ پھر اللہ کے ساتھ جو ہے وہ جھگڑا کرنے لگ پڑتا ہے، اپنے آپ کو جو ہے وہ بہت اشرف، بہت اعلیٰ، بہت افضل جو ہے وہ بنا لیتا ہے، اللہ کے ساتھ اوروں کو شریک کر لیتا ہے، اوروں کو پوجنا شروع کر دیتا ہے۔ ہوش کب آتی ہے؟ پھر ہوش تب آتی ہے جس وقت پھر لینے والے آ جاتے ہیں۔ جب لینے والے آ جاتے ہیں تو پھر کوئی روک نہیں سکتا اس کو، چاہے وہ شاہی طبیب ہوں، چاہے وہ دنیا جہان کے ڈاکٹرز ہوں، وہ سارے کھڑے ہوں، سارے رشتہ دار ہوں، سب کوئی ہوں، ان سب کے سامنے ان کا مریض جو ہے اس کی آنکھوں کے سامنے دم توڑ جاتا ہے، اس کی روح جو ہے وہ نکل جاتی ہے۔ اگر تم دنیا میں اللہ کو نہیں مانتے رہے، اللہ کے ساتھ اوروں کو شریک کرتے رہے ہو، تو پھر اس وقت اس روح جو جا رہی ہوتی ہے، تمہیں نظر آ رہا ہوتا ہے کہ مریض جا رہا ہے، ہمارا رشتہ دار جا رہا ہے، تو پھر ہم جو ہے وہ اس روح کو روک کیوں نہیں لیتے؟ کیا ہمارا اختیار ہے ایسا؟ تو جیسے ہمارا آنے کا اختیار نہیں ہے، ویسے ہمارا جانے کا اختیار نہیں۔ اور پھر جب چلے گئے، تنبیہ اس بات پہ نہیں ہے کہ تم نے جانا ہے، تنبیہ اس بات کا ہے کہ اس کے جانے کے بعد کیا ہوگا۔ پھر آگے اس جانے کے بعد پھر وہی مراحل ہیں۔ وہ مراحل کیا ہیں؟ یا تو تم ہوگے دائیں ہاتھ والے، یا تم ہوگے بائیں۔ کنتم ازواجا ثلاثہ، کہ تم تین گروہ بن جاؤ گے۔ اصل میں تو دو ہی، حقیقتاً دو گروہ ہوں گے، اور دو میں سے جو ہے وہ جنتیوں کے دو گروہ ہوں گے، ایک مقربین کا اور دوسرا دائیں ہاتھ والوں کا، اور دوسرا ہوگا اصحاب الشمال کا۔ تو پوری سورہ مبارکہ کو اور پوری اس سارے سینیریو کو آج کی آیت کریمہ میں سم اپ کر دیا گیا ہے۔ فلولا، یہاں پہ جو ہے نا پس کیوں نہیں، پاس دیجئے، رکیے، پھر کیوں نہیں؟ اذا بلغت الحلقوم، جب وہ بالغہ کا معنی کیا ہوتا ہے؟ پہنچنا۔ حلقوم کس سے ہے؟ حلق سے۔ حلق عام اردو زبان میں استعمال ہوتا ہے۔ جب وہ، تو پھر کیوں نہیں جب وہ پہنچتی ہے حلق تک، جب وہ حلق تک پہنچ جاتی ہے، وَأَنْتُمْ، اور تم، حِينَ إِذٍ، اس لفظ کو کھول لیں۔ لفظ کیا ہے؟ ہین۔ ہین کیا ہوتا ہے؟ اس میں ظرف۔ اب اس کے بعد آگے کیا ہے؟ اذن، اس وقت۔ آسان ہو گیا لفظ۔ ہینا تو مطلب ہوتا ہے، اس میں ظرف ہے کہ وقت، مقام جو بھی ہے۔ اس کے بعد زن، عام ہمیں اذا، اذن، اس جو ہے وہ لفظ استعمال کرتے ہیں۔ اس وقت تم تنظرون، لفظ کیا ہے؟ ناظرہ۔ ناظرہ کا معنی کیا ہوتا ہے؟ دیکھنا۔ اس وقت تم دیکھ رہے ہوتے ہو۔ پھر کیوں نہیں کہ ابھی پاس دے کے روکے رکھیں، آگے پڑھیں۔ جب وہ پہنچتی ہے حلق تک، جب روح نکل رہی ہوتی ہے اور تم دیکھ رہے ہوتے ہو اس وقت، وَنَحْنُ،
اور ہم اقربو افعالوں کے وزن کے اوپر ہم زیادہ قریب ہوتے ہیں، کاف رے بے، قرب، نزدیک ہوتے ہیں ہم، الیہ اس کے، کس کے؟ جو مر رہا ہوتا ہے، جس کی روح نکل رہی ہوتی ہے، ہم زیادہ قریب ہوتے ہیں منکم، تم سے، حالانکہ وہ تمہارے سامنے ہوتا ہے، تمہارا عزیز ہوتا ہے، رشتہ دار ہوتا ہے، باپ، بھائی، بہن، بیوی، ماں، بیٹی، تمہارا سب کچھ ہوتا ہے وہ، لیکن اس وقت قریب ہم ہوتے ہیں۔ وَلَكِنْ لَا تُبْصِرُونَ، لیکن تم دیکھ نہیں سکتے۔ فلولا، تو کیوں نہیں، ان کنتم، اگر ہو تم، غیرہ سوائے کا معنوں میں آتا ہے، مدینین، اس لفظ کو بھی کھول لیں، لفظ ہے دین، کیا معنی ہوتا ہے اس کا؟ ہم کہتے ہیں مالک یوم الدین، بدلے کا دن، مدینین اسی کا مفعول ہے۔ اگر تم اس بدلے کے دن کے جو ہے وہ جواب دہ نہیں ہو، اگر تم بدلہ دیے جانے والوں میں سے نہیں ہو، اگر تم محقور نہیں ہو کہ تم سے کسی نے پوچھا جانا نہیں ہے، اگر تم میں اپنی اتنی کیپیسٹی ہے کہ پوری زندگی میں تم جو ہے وہ فرعون بن کے اور اپنے آپ کو خدا سمجھتے رہے ہو، اور تم سمجھتے ہو کہ تم کسی کو جواب دہ نہیں ہو، تمہارا کسی کے ساتھ کوئی بدلہ نہیں دینا، تم سے کسی نے نہیں پوچھنا، تم محکوم نہیں ہو، تو یہاں پہ کیا ہوا؟ تو پھر کیوں نہیں، اگر تم محقور نہیں ہو، اگر تم محقور نہیں ہو، اگر تم بدلہ تم نے نہیں دینا، تم سے پوچھا نہیں جانا، اس کا مطلب ہے کہ تم میں کوئی طاقت ہے۔ ساری عمر یہی سمجھتا رہتا ہے انسان، کون آئے گا، کون پوچھے گا، کون دیکھے گا۔ اب اس فلولا کو دیکھیے، جب پہنچ جاتی ہے حلق تک اور تم اس وقت دیکھ رہتے ہوتے ہو، حالانکہ ہم زیادہ قریب ہوتے ہیں اس کے تم میں سے، لیکن تم دیکھ نہیں سکتے، پھر اگر تم جو ہے وہ اپنے آپ کو محقور نہیں سمجھتے، بدلہ دیے جانے والا نہیں سمجھتے، تو پھر فلولا، کیوں نہیں، ترجعونہا، تم ترجعونہ لوٹا لیتے اس کو، ان کنتم صادقین، اگر تم ہو سچے۔ کس کو لوٹا لیتے؟ یہ جو حلق تک پہنچی ہوئی ہے اور یہ نکل رہی ہے، اس کو تم لوٹا کیوں نہیں لیتے؟ اب اس طرح اس کا ترجمہ کیجئے، فلولا کہنے کے بعد رکیے ذرا تھوڑا سا، اس کے بعد پھر ترجمہ کیجئے، جب وہ پہنچتی ہے حلق تک اور تم دیکھ رہے ہوتے ہو اس وقت، حالانکہ ہم زیادہ قریب ہوتے ہیں اس کے، تم پاس اس کے سرانے بیٹھے ہوتے ہو، لیکن ہم زیادہ قریب ہوتے ہیں، لیکن تم ہمیں دیکھتے نہیں ہو۔ ہم سے مراد یہاں پہ ہمارے فرشتے ہیں جو لینے کے لیے گئے ہوئے ہیں۔ فلولا ان کنتم غیر مدینین، پھر تم اپنے آپ کو اتنا جو ہے وہ آزاد سمجھتے ہو، محقور سمجھتے نہیں ہو، محکوم سمجھتے نہیں ہو، تو پھر کیوں نہیں لوٹا لیتے اس کو جو نکل رہی ہوتی ہے؟ تم اپنا پورا ٹل لگا لیتے ہو، ڈاکٹروں کا بورڈ بیٹھا ہوتا ہے، سارے بیٹھے ہوتے ہیں، دنیا کے سارے وسائل استعمال کر لیتے ہو، لیکن اس روح کو پلٹا نہیں سکتے۔ پھر اگر تم سچے ہو تو پلٹا کے دکھاؤ۔ اب یہ تو ہوگی ایک تنبیہ، اب اس کے بعد اگلی سٹیج کیا ہے؟ فاما، تو پھر اگر یہ ہے، ان کان من المقربین، اگر تو وہ روح اچھی ہے، اولئک المقربون سابقون السابقون، وہ جو سبقت لے جانے والے ہیں، یہی کون ہیں؟ مقربین، یہی ہیں اللہ کے قریبی بندے۔ تو اب تین ہی سینیریو ہو سکتے ہیں۔ پہلا سینیریو فاما، تو پھر یہ کہ اگر ہے من المقربین، مقربین میں سے، روحن کہتے ہیں راحت میں ہے، پھر وہ راحت میں ہے، چین میں ہے، سکون میں ہے۔ ریحان بیسیکلی خوشبو کو بھی کہا جاتا ہے، پھلوں کو بھی کہا جاتا ہے، رزق کو بھی کہا جاتا ہے، تو پھر اس کو سکون ہے اور وہ رزق میں ہے، اس کو خوشبوئیں۔ یہ بھی اس سے مراد ایک مفسر نے جو ہے وہ یہ بھی لیا ہے کہ جس وقت وہ روح نیک ہوتی ہے، وہ لینے والے خوشبو لے کے آتے ہیں ساتھ، اسی خوشبو سے پتہ چل جاتا ہے کہ منزل صاف ہے۔ حالانکہ ایک حدیث جو ہے وہ حدیث یہ ہے کہ جب وہ لینے والے آئیں گے تو جس طرح وہ لینے آئیں گے ان کے رویے سے، ان کے اس ساز و سامان سے پتہ چل جائے گا۔ اگر تو وہ اچھے کپڑے خوشبوؤں والے لے کے آئیں گے، ریشمی لباس لے کے آئیں گے، تو پھر جنت منزل ہے۔ اگر وہ روح کو جو ہے وہ آ کے، وہ تو وہی ہے نا، یا ایھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، یہ کہتے ہوئے آئیں گے تو پھر تو مطلب یہ ہے کہ اگلی منزلیں آسان ہیں۔ اور اگر ایسا نہیں ہے،
آتے ہیں حلق سے جو ہے وہ کھینچ کے نکالتے ہیں، اور نکالتے بھی کیسے ہیں کہ جیسے کہا گیا کہ ایک ڈنڈا ہو، اس کے ارد گرد کیل لگے ہوئے ہوں، اس کو گلے میں کے اندر سے جو ہے وہ گسیڑا جائے، اس کے بعد اندر سے گھمایا جائے اور پھر نکالا جائے، یہ ہوتی ہے تکلیف پھر اس کی۔ تو پتہ تو وہیں لگ گیا کہ اگلی منزل کیا ہے۔ پچھتاوا تو اس وقت شروع ہو گیا کہ ہاں میں کیا کر بیٹھا ہوں۔ اس وقت کیا ہوگا؟ اس وقت کاش میں واپس چلا جاؤں، کاش مجھے اب موقع ملے میں جا کے وہ کروں جو مجھے کرنے کو کہا گیا تھا۔ حالانکہ قرآن نے جو ہے اس کی پیدائش کے ساتھ ہی اس کے کان میں اللہ اکبر کی آواز آ گئی تھی، لا الہ الا اللہ کا کلمہ پڑھ لیا تھا۔ تو اب تو اگر فَأَمَّا إِن كَانَ مِنَ الْمُقَرَّبِينَ، تو یہ کہ اگر وہ ہے مقربین میں سے، فَرَوْحٌ، تو پھر تو راحت ہے، سکون ہے، وَرِحَانٌ، اور خوشبوئیں ہیں، پھل ہیں، وَجَنَّاتُ نَعِيم، اور نعمتیں والے باغات ہیں، نعمتیں والی جنتیں ہیں اس کے لیے۔ اب یہ ایک سینیریو یہ ڈسکس ہو گیا۔ وَأَمَّا إِن كَانَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينَ، اور یہ کہ اگر وہ ہے دائیں ہاتھ والوں میں سے، فَسَلَامٌ لَكَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينَ، تو پھر کہا جائے گا سلامتی ہے دائیں ہاتھ والوں میں سے تیرے لیے، جو تو دائیں ہاتھ والوں میں سے آیا ہے تیرے لیے سلامتی ہے، تجھے سلام ہے۔ اب ان کا بھی بیڑا پار ہو گیا۔ لیکن یہ کون ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں کہا گیا ان الذین قالوا، بے شک وہ لوگ جو کہتے ہیں ربنا اللہ، جو کہتے ہیں ہمارا رب اللہ ہے، ثم استقاموا، پھر اس کے اوپر جم جاتے ہیں، تتنزل علیہم الملائکۃ اللہ تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التی کنتم ابشروا، اور خوشخبری سنائی گئی وہ جس کا کہ وہ وعدہ دیے گئے تھے۔ یہ ہیں وہ دائیں ہاتھ والے کہ جو کہہ دیتے ہیں ان الذین قالوا ربنا اللہ، جو ربنا اللہ کہہ دیتے ہیں، ثم استقاموا، پھر ڈٹ جاتے ہیں، پھر دائیں بائیں نہیں دیکھتے۔ پھر ان کو کہا جاتا ہے کہ پھر فرشتے اترتے ہیں کہ نہ تم خوف کرو نہ تم غم کھاؤ، تمہارے لیے جنتوں کے وعدے ہیں، خوشخبریاں سنا دو ان کو وہ جنتوں جس کے وعدے کیے گئے ہیں۔ تو یہاں پہ یہ ہے سلامتی، کہا جائے گا اے دائیں ہاتھ والوں میں سے تیرے لیے سلامتی ہے، سلام ہے تمہیں۔ وَأَمَّا، اور اگر یہ ہے إِن كَانَ مِنَ الْمُكَذِّبِينَ الضَّالِّينَ، اور اگر وہ ہے جھٹلانے والوں میں سے اور گمراہوں میں سے۔ یہی لفظ ہم نے جو ہے وہ اسی آیت مبارکہ کی، اسی سورہ مبارکہ کی آیت نمبر 51 میں پڑھا تھا، الضالون المکذبون، گمراہو جھٹلانے والو۔ لفظ وہی ہے، یہاں پہ ترتیب بدل گئی ہے۔ وہاں پہ یہ تھا کہ ابھی یہ لوگ بے راہ ہیں، جھٹلا رہے ہیں، ان کو پتہ نہیں ہے، ان کو کوئی اچھی نصیحت مل جائے گی یہ اس راہ پہ چل پڑیں گے، انہوں نے نصیحت نہیں پکڑی۔ اب جب آخری ٹائم آ گیا تو اب تو نصیحت بھی نہیں ملنی، اب جب کھینچی جا رہی ہے تو پھر یہ جھوٹے ہیں، یہ گمراہ ہیں۔ لفظ وہی ہیں لیکن ترتیب بدل کے یہ بتایا گیا ہوا ہے کہ اس وقت ان کے پاس کہا گیا تھا ایھا الضالون المکذبون، اے بے راہو، اے گمراہو اور جھٹلانے والو۔ اس وقت گنجائش تھی تھوڑی سی، کیا گنجائش تھی کہ یہ بے راہ ہیں، ان کو جب نصیحت مل جائے گی، یہ قرآن پڑھ لیں گے، یہ رسول کے پیچھے چل پڑیں گے تو یہ سیدھے ہو جائیں گے۔ اب آ گئی بات اس وقت اذا بلغت الحلقوم، جب بات یہاں تک آ گئی ہے، روح یہاں تک نکل کے پہنچ گئی ہے، تو پھر یہ جھوٹے ہیں اور گمراہ ہیں۔ یہاں پہ جو ہے وہ کلیئرٹی کے ساتھ، تو اگر وہ ہیں ان میں سے جھوٹے اور گمراہ، فنزل من حمیم، نزل کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ابتدائی ضیافت، مہمانداری۔ تو فنزل، پھر ان کی ضیافت ہے، ان کی مہمانداری ہے کھولتے ہوئے پانی سے، وہ تانبے جیسا کھولتا ہوا پانی جس سے منہ، جس کو جب وہ آئے گا اس کی بھاپ سے ہی منہ کی جلد اتر جائے گی، انتڑیوں میں جائے گا، ہر چیز کو کاٹ کے رکھ دے گا وہ۔ یہ ہے ان کی پھر مہمانداری۔ وَتَصْلِيَةُ جَحِيمٍ، سلی کا مطلب ہوتا ہے ڈالا جانا، جھونکا جانا، اور پھر ان کو جھونکا جانا جہنم میں، آگ میں۔ ان کی مہمانداری کیا ہے؟ کھولتا ہوا پانی اور آگ، ان میں جس آگ میں وہ پھینکے جائیں گے۔ ان ھذا، بے شک یہ ہے، لہوا، یقیناً وہ ہے، حق الیقین، سچ ہے یقین کے ساتھ، یہ سچائی ہے۔ اور یہ سچائی فیس کس وقت ہوگی؟ یہ قرآن ہمیں سچائی بتا رہا ہے، اگر ہم اس کو اون کر لیں گے،
تو پھر تو ہمارا چانس ہے کہ ان دائیں ہاتھ والوں میں سے جو وہ ہو جائیں گے۔ اگر اس سچائی کو ہم ڈائجسٹ نہیں کریں گے، ایبزارب نہیں کریں گے، تو نہ کریں۔ پھر اتنی دلیلیں دے کے بھی اگر تم لوگوں نے نہیں ماننا تو نہ مانو۔ تو کیا فرمایا گیا؟ نہیں مانتے تو نہ صحیح، فذکر انما انت مذکر، آپ نے نصیحت کرنی ہے، آپ نصیحت کرتے رہیے، آپ کو ان کے لستا علیہم بمسیطر، کوئی دروغہ نہیں لگے ہوئے، آپ نصیحت کرتے رہیے اور آپ اپنا کام کیجئے۔ کیا کام کیجئے؟ فسبح، پس تسبیح کیجئے، باسم ربک، اپنے رب کے نام کی، ربک العظیم، اپنے عظیم رب کے نام کی تسبیح کیجئے۔ جس سے اگر یہ آیت مبارکہ اتری تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس کو اپنے رکوع میں رکھ لو، سبحان ربی العظیم، جو ہم رکوع میں پڑھتے ہیں۔ جس سے اگر سورہ مبارکہ اتری، سورہ اعلیٰ، سبح اسم ربک الاعلیٰ، اللہ کے رسول نے فرمایا اس کو اپنے سجدے میں رکھ لو۔ ہم پڑھتے ہیں سبحان ربی الاعلیٰ، اور اس آیت کریمہ کو جو ہے وہ ہم اپنے رکوع میں پڑھتے ہیں سبحان ربی العظیم۔ آپ اپنے پاک، آپ اپنے اونچے رب کے نام کی تسبیح کرتی رہیے۔ اگر انہوں نے دلائل سے نہیں ماننا تو نہ مانیں۔ بات ختم کر دی گئی یہاں پہ۔ ایک دفعہ پھر دیکھ لیجئے، فلولا، پس کیوں نہیں، جب وہ پہنچ جاتی ہے گلے تک، اور وانتم حینئذ تنظرون، اور تم اس کو دیکھ بھی رہے ہوتے ہو، ونحن اقرب الیہ منکم، ہم زیادہ قریب ہوتے ہیں تم سے اس کے ولکن لا تبصرون، لیکن تمہیں نظر نہیں آ رہا۔ جس کی روح نکل رہی ہوتی ہے اس کے قریب ہم زیادہ ہوتے ہیں، لیکن تم میں سے، حالانکہ تم سر پہ کھڑے ہوتے ہو، اس کے سرانے کھڑے ہوتے ہو، لیکن تم کچھ کر نہیں، بے بسی کی تصویر ہوتے ہو۔ ہمارے فرشتے وہاں پہ ہوتے ہیں، تم نہیں دے سکتے۔ فلولا ان کنتم غیر مدینین، بس اگر تم بدلہ نہ دیے جانے والوں میں سے ہو اور تم سمجھتے ہو کہ جو میں نے کیا اس کا مجھے کوئی جو ہے وہ بدلہ نہیں دیا جائے گا، جو میں نے زیادتیاں کی ہیں وہ مجھے نہیں ہوں گی، جو میں نے بھلائیاں کی ہیں اس کی مجھے جو ہے وہ جزا نہیں ملے گی، جو تم نے زیادتیاں کی ہیں اس زیادتیوں کا بدلہ نہیں ملے گا، مجھے کٹہرے میں نہیں کھڑا کیا جائے گا، ترجعونہا، پھر اس کو روک کیوں نہیں لیتے تم؟ جو روح نکل رہی ہے، اگر تم اتنے جو ہے وہ بنے ہوئے ہو، ساری عمر اللہ کے ساتھ اوروں کو شریک کرتے رہے ہو، اللہ کی رحمت کو مانتے ہو لیکن عمل نہیں کرتے، اللہ کے ساتھ اوروں کو، اور پھر اس کے دیے ہوئے انعامات کو دوسروں کے ساتھ جو ہے منسوب کر دیتے ہو، اب جا رہی ہے، اب روک لو اس کو۔ اگر تم اتنے تگڑے ہو، اتنے سچے ہو، جس طرح دیکھو، جس طرح تم نہ اپنی پیدائش پہ قادر تھے، اسی طرح تم اپنی موت پہ بھی قادر نہیں ہو۔ یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی جو ہے وہ، یہ ایسے ہی ہے کہ کسی نے کہا کاش میں اس وقت ہوتا جس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دور تھا۔ فرمایا کہ یہ اللہ کی بتایا کہ یہ اللہ کی حکمت ہے، یہ بھی تو چانس تھا اس وقت تو ہوتا تو پھر مشرکین میں سے ہوتا، اب تو مسلمان تو ہے نا۔ یہ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی حکمت ہے کہ اس نے کب، کس وقت، کس روح کو دنیا میں بھیجنا ہے اور کب اس کو جو ہے وہ لے جانا ہے۔ جیسے تم اپنی پیدائش پہ قادر نہیں ہو، اسی طرح تم اس کے اوپر بھی قادر نہیں ہو۔ یہ جس وقت نکلنی ہے وہ گلے تک پہنچ جائے گی، تم دیکھ رہے ہو کہ کچھ کر نہیں سکتے تم، حالانکہ اس سے پہلے دعوے، اچھا وہ چلی جاتی ہے روح، لیکن ہمیں پھر یقین نہیں آتا کہ کل کو میری بھی روح نکلنی ہے۔ جنازہ پڑھتے ہیں لیکن ہمیں یہ یقین نہیں آتا کہ جنازہ میرا بھی ہونا ہے، اس چارپائی پہ میں نے بھی پڑے ہونا ہوتا یہاں پہ۔ پر اگر تم بدلہ نہ دیے جانے والوں میں سے ہو تو پھر اس کو روک کے دکھاؤ، اگر تم سچے ہو تو۔ نہیں روک سکتے۔ اب روح نکل گئی، تنبیہ اس بات پہ نہیں، تنبیہ اگلے مراحل کے اوپر ہے کہ آگے کیا ہونا ہے۔ فَأَمَّا إِن كَانَ مِنَ الْمُقَرَّبِينَ، تو اگر تو وہ ہے مقربین میں سے، فَرَوْحٌ وَرِيحَانٌ، تو پھر راحت میں ہے، آرام میں ہے، سکون میں ہے، اور خوشبوؤں میں ہے، رزق میں ہے، وَجَنَّاتُ نَعِيم، اور نعمتوں والے باغات میں ہے۔ وَأَمَّا إِن كَانَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينَ، اور اگر وہ روح ہے اصحاب الیمین میں سے، دانے ہاتھ والوں میں سے، تو کہا جائے گا فَسَلَامٌ لَكَ، اے روح تیرے لیے سلامتی ہے، من اصحاب الیمین، دائیں ہاتھ والوں میں سے۔ وَأَمَّا إِن كَانَ مِنَ الْمُكَذِّبِينَ الضَّالِّينَ، اور اگر وہ ہے جھٹلانے والوں اور گمراہوں میں سے، فَنُزُلٌ مِّنْ حَمِيمٍ، تو اس کی مہمانداری، اس کی ضیافت کھولتے ہوئے پانی سے ہے۔ ان کو سلام کہا جا رہا ہے، ان کو جو ہے وہ خوشبوئیں پیش کی جا رہی ہیں، ان کے لیے اچھے باغات ہیں، ان کے لیے راحت ہے، ان کے لیے سکون ہے، اور ان کے لیے کیا ہے؟ فَنُزُلٌ مِّنْ حَمِيمٍ، تو ان کے لیے جو ہے وہ پھر کھولتا ہوا پانی ہے۔ وَتَصْلِيَةُ جَحِيمٍ، اور جھونکا جائے گا، پھینک دیا جائے گا ان کو جہنم میں۔ یہ ابتدائی ہے، جس اگر روح نکالی جا رہی ہے، ابھی حساب کتاب ہوگے، بعد میں کیا ہوگا واللہ عالم، اس کا کوئی نہیں جانتا۔
اس کو تو تصور میں بھی یہ تو ابتدائی سکیچ ہے کہ جس وقت روح کھینچی جائے گی اس وقت یہ مراحل جو ہے وہ سامنے نظر آ جائیں گے ہمیں. ان ھذا لہو حق الیقین، بے شک یہ یقیناً یہ لہو یقیناً یہ وہ سچ ہے، حق ہے. یہ نہیں مانتے نہ صحیح، دلائل دے دیے پورے کے پورے، بتا دیا دنیا کا بھی اور آخرت کا بھی، نہیں مانتے. فسبح باسم ربک العظیم، اب اپنے رب کے عظیم رب کے نام کی تسبیح کیجیے. الحمدللہ سورہ واقعہ ہماری آج مکمل ہوئی. انشاءاللہ اب ہم جو ہے وہ اس کی ایک ریویژن کریں گے جو باقی آیت رہ گئی ہیں، اور پھر انشاءاللہ ہم سورہ الحدید کی طرف جو ہے وہ آگے بڑھیں گے. دعا کیجیے اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں استقامت نصیب فرمائے. اس ملک پاکستان کے لیے دعا کیجیے. یہ جو ریاست پاکستان کے کلمہ کے نام سے بنی تھی، لا الہ الا اللہ کے نام سے بنی تھی، اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کی حفاظت فرمائے. ہم نے تو کوئی کسر نہیں چھوڑی اس کو تباہ کرنے میں. اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ ہے جو ہم پہ رحم فرما دے. الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین. اللہم صلی اللہ محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطانا ربنا ولا تحمل علینا اصرا کما حملته علی الذین من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك الرحمة إنك أنت الوهاب. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. یا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، یا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، یا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم اغفر لنا وارحمنا، اللهم اغفر لنا وارحمنا، اللهم اغفر لنا وارحمنا. یا اللہ اس مملکت پاکستان کے حال کے اوپر رحم فرما دے. یا اللہ ہم نے تجھ سے وعدہ کیا تھا کہ ہم اس کو لا الہ الا اللہ کی عملی تفسیر بنائیں گے. اللہ ہم نہیں کر سکے، ہمارے اوپر رحم فرما دے. اللہ جو ہمارے لیے بہتر ہے، جو اس مملکت اقدادات پاکستان کے لیے بہتر ہے وہ فرما دے. اللہ ہمیں کوئی طمع نہیں ہے کہ فلاں آئے یا فلاں آئے. اللہ جو تیری چاہت ہے تو وہ فرما دے، جس میں بہتری ہے وہ دے دے ہمیں. اللہم اغفر لنا وارحمنا، اللہم اغفر لنا وارحمنا، اللہم اغفر لنا وارحمنا. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. الحمدللہ رب العالمین.